حضرت سیدنا الشیخ عبد القادر الجیلانی علیہ رحمہ و رضوان، آپ فرماتے ہیں آدھا فقر برہنہ بدن لوگوں کو لباس پہنانا اور بھوکوں کو کھانا کھلانا ہے، باقی عبادتیں، ریاستیں، چلے، باقی سب کچھ آدھا فقر ہے۔ آدھی فقیری لوگوں کو کھانا کھلانا ہے اور لوگوں کو لباس پہنانا ہے۔ یہ فقیروں کا طریق رہا ہے کہ وہ ان کی آرزو ہوتی ہے لنگر چلتا رہے۔ بلے شاہ علیہ رحمہ نے کہا تھا اٹ کھڑک کے دکڑ وجے تتا ہوئے چلا، آن فقیر کھا کھا جاون راضی ہوئے بلا۔ تو یہ وصف نمایاں ہے کہ غریبوں کی تو مدد کرنی ہی کرنی ہے، دوستوں کی، احباب کی، رشتہ داروں کی دعوت کرے۔ اور اسلام نے زیادہ اسلوب دعوت کا دیا ہے، عقیقے پر بھی جانور ذبح کر کے دعوت کرے، ولیمے پر بھی فرمایا کہ اگرچہ ایک بکری سے ہی ولیمہ کرو، ولیمہ کرنے کی تلقین دی گئی۔ اسی طرح جو ہے وہ باقی خوشی کے موقع پر جو ہے وہ دعوت کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔ جب بھی خوشی ملے کھانا پکاؤ، دعوت کرو، لوگوں میں بانٹو۔ اللہ اکبر۔ تو یہ مہمان نوازی کا طریق ہمارے دین ہے۔ اور چھٹی چیز ام المومنین نے کہا وَتُعِينُوا عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، راہ حق کے اندر جو لوگ مشکل میں پھنس جاتے ہیں تو حضور آپ کا وصف نمایاں یہ ہے ان کو مشکل سے نکالنے کے لیے آپ ان کا ساتھ دیں۔ اللہ اکبر۔ یہ وہ نمایاں وصف ہیں جو 6 وصف بیان کی ام المومنین نے۔ تو یہ حضور کی سیرت کے وہ رنگ ہیں۔ میں اور آپ اپنے اندر اتریں، ہم لوگوں کے لیے ضرر کا سبب نہ بنے، اللہ کی مخلوق کے لیے رحمت کا سائبان بنے، لوگوں کی غلطیوں کو معاف کریں، لوگوں کو سینے سے جوڑیں۔ اور میں آپ کو یہ بھی کہوں گا کہ مذہب کے نام سے ہی امت کو توڑنے کی بدکاری نہ کریں، امت رسول سے پیار کریں۔ خام خواہ اگر کوئی میرے طریقہ تبلیغ کے مطابق طریقہ تبلیغ اختیار نہیں کرتا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ دار اسلام سے خارج ہے۔ ہر شخص کا اپنا مزاج ہے۔ یہ 4 مسالک اور مذاہب بنائے گئے ہیں، حنفی، مالکی، حنبلی، شافعی، کہ جس کی طبع کا میلان جدھر ہو اس امام کی تقلید کر لے۔ اسی طرح قادری ہیں، سہروردی ہیں، چشتی ہیں، نقش بندی ہیں، سارے برحق ہیں، لیکن انسانی طبائع مختلف ہوتی ہیں۔ کچھ اخفاء کے ساتھ کام کرنا چاہتا ہے تو کہا وہ نقش بندیت میں آ جائے، اپنا اپنا مزاج ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلند آواز سے قرآن مجید پڑھتے تھے اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموشی سے۔ تو حضور علیہ السلام نے دونوں کو بلایا اور ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ تم جو ہے وہ خاموشی سے پڑھتے ہو اور یہ بلندی سے پڑھتے ہیں، عمر تم بلند کیوں پڑھتے ہو؟ تو کہا کہ میں سوتوں کو جگاتا ہوں، شیطان کو بھگاتا ہوں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تم آہستہ کیوں پڑھتے ہو؟ کہا میں جس کو سناتا ہوں وہ سن لیتا ہے، وہ خاموشی سے بھی سن لیتا ہے۔ تو یہ بھی ایک رنگ ہے، یہ بھی ایک رنگ ہے۔ آج کل تو ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف شہروں میں جانا ہوتا ہے، آستانے لڑ رہے ہوتے ہیں آپس میں تنظیمیں لڑ رہی ہوتی ہیں، آپس میں مسجدیں آپس میں ٹکرا رہی ہوتی ہیں، پگڑیوں کے رنگ لڑ رہے ہوتے ہیں۔ صاحب نہ ایسا نہ کیجیے۔ ایک طریقہ میرا ہے، میں سمجھتا ہوں جس کو میں اس کے مطابق کرتا ہوں۔ اگر کوئی میری طرح گفتگو نہیں کرتا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ کافر ہو گیا یا دار اسلام سے خارج ہو گیا۔ میرا ایک مزاج ہے اور میں نے تجربہ کیا کہ اس مزاج سے لوگوں کو فائدہ زیادہ پہنچتا ہے، اور اگر کوئی شخص اس طرح نہیں کرتا، یہ طریق نہیں رکھتا، تو یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ مسلمان ہی نہیں رہا۔ تو ہمارے اسلاف کی کہانیاں دیکھ لیں، ایک دوسروں کے لیے ان کے جذبات دیکھ لیجئے، کشادہ سینے دیکھ لیے، رویوں میں توسع دیکھ لیجئے، اور آج ہم اس قدر تنگ نظر ہو گئے ہیں کہ جو وہ ہمارے وہ پنجاب میں کہتے ہیں، شاید آپ کے بھی یہ لفظ ہو کہ اپنا پیر پیر دوسرے کا پیر بندہ۔ تو مرید پھر 2 قدم آگے بڑھتے ہیں، کہتے ہیں دوسرے کا پیر بندہ کیا، بندے کا پتر بھی نہیں ہے۔ تو نتیجہ کیا ہے کہ یہ تک، حالانکہ المشائخ کا نفس واحدہ، تمام مشائخ ایک جان کی طرح تھے، آج کروڑوں بتوں کے ماننے والے ایک جان ہیں اور ایک خدا کے ماننے والے تشتت اور افتراق کے اندر مبتلا ہیں۔ ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی امت، چھوڑ کے آپ کا دامن رحمت آقا ہم سے بھول ہوئی،
کھو دی اپنی قدر و قیمت آقا ہم سے بھول ہوئی، دیکھ ہماری آنکھ مچولی اپنے سینے اپنی گولی، بھول گئے ہم درس اخوت آقا ہم سے بھول ہوئی، بن گئے سیموں تن کے بندے من کے اجلے تن کے اجلے من کے گندے، لٹ گئی ہم سے فقر کی دولت آقا ہم سے بھول ہوئی۔ اور آخر میں شاعر کہتا ہے دنیا کے ٹھکرائے ہوئے ہیں تیرے در پہ آئے ہوئے ہیں، کھول دے اپنا باب رحمت آقا ہم سے بھول ہوئی۔ حضور کی امت سے پیار کرو، چھوٹوں سے شفقت کرو، بڑوں کا احترام کرو، ایک دوسرے کو جگہ دو، راستہ دو، اور حضور علیہ السلام کہ دین کے لیے مل جل کے کام کرنے کی عملی کوشش کرو، نہیں تو آپ کا جو بھی طریقہ اس طریقے سے آگے بڑھو، دوسرے کو اس کے حال پہ چھوڑو۔ رشتہ داریوں کا بہت خیال رکھو، بزرگوں کا بہت خیال رکھو۔ میرے اور آپ کے آقا مولا نے یہاں تک ارشاد فرمایا لیسا منا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا، جو بڑوں کی عزت نہیں کرتا اور چھوٹوں پہ شفقت نہیں کرتا، محمد عربی کے ساتھ اس کا تعلق ہی نہیں ہے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ اور فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، اللہ اکبر۔ مسلمان کی تعریف کیا حضور نے فرمائی؟ جس کی زبان سے، جس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو، وہی مسلمان۔ ہماری زبان سے تو شعلے نکلتے ہیں، ہمارے ہاتھ تو جو ہے وہ اوروں کا گریبان نوچ رہے ہیں، ایک دوسرے کے جبے اور پگڑیاں پاڑ رہے ہیں۔ جبکہ مسلمان کی کیا تعریف ہے؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، اس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہتے ہیں۔ ایک صالح پاکیزہ معاشرہ تشکیل دینے کے لیے عملی جد و جہد کرے۔ سیرت النبی کے جلسے کا یہی مقصوم ہے، یہی مقصود ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ جل شانہ اپنی خاص عنایتیں ہم سب کا مقصوم کرے۔ میں آپ سے ایک بات کہتا ہوں کہ آج ہم نے کو بہت زیادہ گفتگو نہیں سنی، 3 گھنٹے کا خطاب نہیں، 2-3 چیدہ باتیں ہیں کہ ہمیں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، ہمیں ایک دوسرے کا خیال رکھنا چاہیے، کسی کا بوجھ اٹھانا چاہیے، جس کا کوئی کمانے والا نہیں ہے اس کے لیے ہمیں کھڑے ہو جانا چاہیے۔ یہ چند باتیں ہیں، یہ پورا شہر نہیں ہے، یہ کوئی 1000 2000 یا 3000 لوگ ہوں گے، مجھے پوری طرح دکھائی نہیں دے رہا روشنی کی وجہ سے، تو جتنے بھی لوگ میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، اگر اتنے لوگ ہی یہاں سے یہ عزم کر کے اٹھیں کہ کل سے ہم جھوٹ نہیں بولیں گے تو آپ کے علاقے کا مزاج بدل جائے گا۔ یہ سوچ لیں کہ ہم دکھیوں کے کام آئیں گے، مجبوروں کے کام آئیں گے، جس کا کوئی کمانے والا نہیں، ہم تو ہیں نا۔ تو ایک گلی کے اندر، ایک چھوٹے سے علاقے کے اندر 10 گھر صاحب ثروت ہے، تو 2 گھر غریب ہوں گے، تو کیا وہ 10 مل کے 2 گھروں کو سنبھال نہیں سکیں گے؟ بیوہ کی یتیم بچیوں کی شادی کا اہتمام نہیں کر سکیں گے وہ مل کے؟ تو مجھے بتاؤ کہ صرف اتنے ہی لوگ، اگر ہم یہ طے کر لیں کہ ہماری آج کی زندگی سے کل کی زندگی مختلف ہوگی، اور جو سنا ہے ہم نے سچ سنا ہے، یہ مولوی صاحب کی اپنی کوئی حکایت تو نہیں ہے، جو سنایا یہ رسول اللہ کی بات سنائی ہے، اور ہم اس نبی پہ جان قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، تو ہم اس آقا و مولا کی اس بات پر عمل پیرا ہوں گے۔ کل سے ہی لیجیے، آپ کا علاقہ بدلا بدلا محسوس ہوگا۔